موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے ایک صندوق چلتا آ رہا تھا. اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے کچھ بقیہ جات کچھ چیزیں تھیں اور وہ ان کے ہاں برکت کا سمجھا جاتا تھا. جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو دشمن اس کو بھی لے کے گیا تھا. فرمایا کہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ چھینا ہوا وہ تبرکات جو تم سے چھین لیے گئے تھے وہ فرشتے اسے اٹھا کے واپس لائیں گے. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے. اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوی کا حصہ ہے. یہ انسان کی بزرگی ہے کہ انسان شاعر کا مطلب کوئی بھی نشانیاں، قرآن مجید ہے، فلاں ہے، ان کی تعظیم. لیکن یہ جو شاعر یا ایسی چیزیں، مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یقیناً صحابہ نے اس سے برکت کے ذریعے کے لیے استعمال کیے. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اترنے والا پسینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے ہیں نیچے گرنے والا پانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک. اس کو یقیناً ایک نسبت حاصل ہے اور اس کو برکت کا ذریعہ سمجھا گیا. یہ ایک احترام ہے، ایک عقیدت ہے، ایک جو ہے انسان کی وہ دل لگی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی جوتی سے بھی محبت ہو جاتی ہے. انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس جس گلی سے وہ گزرتے ہیں اس گلی سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے. تو اسلام میں اس کو باقاعدہ رکھا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان چیزوں سے ایک تبرک لیا گیا اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا. وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ایکسپٹ نہیں ہوا. منافق عبداللہ ابن ابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنی قمیض پہنائی، اپنا لعاب نکال کے اس کے منہ پہ لگایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے. لیکن یہ تبرکات انسان کی بخشش کا یا یہ انسان کہے کہ میرے اعمال نہ کروں، نہ روزہ، نہ نماز، نہ قرآن، نہ ذکر، بس وہ میرے پاس نبی کا بال مبارک ہے، نبی کا میرے پاس پگڑی مبارک ہے، یہ چیزیں بخشش کا ذریعہ نہیں ہیں. یہ چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ تبرکات کا ادب احترام تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے آپس میں ایک دوسرے کا رکھا ہو کہ عمر کے دور میں ابو بکر کے تبرکات لیے گئے ہوں اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عمر کے کوئی تبرکات لیے گئے ہوں. نہیں، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لگی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ احترام ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ لگا ہوا وہ غلاف کپڑے کا ہے، ہم اس کا احترام کریں گے. لیکن یہ سمجھنا کہ وہ غلاف ہماری حاجتیں پوری کر رہا ہے، یہ غلط ہے. اور آخری بات کہ اس وقت موجودہ دنیا میں جو نبی کے تبرکات موجود ہیں، جی ترکیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک موجود ہیں، وہ جی فلاں بادشاہی مسجد میں نبی کی پگڑی پڑی ہوئی ہے، وہ جی فلاں جگہ پہ جبہ پڑا ہوا ہے، فلاں جگہ پہ لاٹھی پڑی ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں جو موجودہ دور میں موجود ہیں ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کا باقاعدہ ایک تسلسل اور ایک نسب نامہ جس کو سند بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ نبی کی بات مجھے میرے فلاں استاد فلاں نے بتائی ہے اور یہ میری فلاں استاد جو جس کی زندگی ہسٹری پوری موجود ہے اس کو اس کے فلاں استاد نے بتائی ہے اور اس کو آگے فلاں نے بتائی ہے. اور یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے تاکہ یہ بھی مینٹین کیا گیا کہ اس انسان نے زندگی میں جھوٹ بولا بھی ہے کہ نہیں بولا. یہ بھی مینٹین کیا گیا پورا ریکارڈ کہ کون سی حدیثیں کس استاد سے کس شہر میں، اور جب حدیثیں استاد سے سنی تھی تو اس کے ساتھی اور کون کون تھے، کس استاد سے کتنی حدیثیں سنی، اور اس حدیث میں قالا یا اذا یا کانا کا جو اضافہ آ رہا ہے یہ اس نے استاد سے نہیں سنا. یہاں تک کے فرق موجود ہیں. اس پورے ریکارڈ کو اتنا مینٹین کیا گیا کہ آج کے 14 سال کے بعد کی مردن شماری اور 14 سال کے بعد کے پورے ریکارڈ اس کے مقابلے میں لاجواب ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ریکارڈ کے جو حدیث کے بارے میں کیا گیا ہے۔ اب یہ چیزیں جو پگڑی مبارک ہے، جو جبہ مبارک ہے، جو لاٹھی مبارک ہے، جو نعلین مبارک ہے، جو بال مبارک ہیں، ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں، کتابوں کے اندر کوئی لیگل کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف فزیکل کسی جگہ پہ جو پھٹی لکھی ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کس حکومت نے کس نے لکھ دی تھی، اور آگے سے آگے اس پہ قلم کے اوپر قلم، لکیر کے اوپر لکیر ماری جا رہی ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں تبرکات جو ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی ہیں۔ اگر یہ چیزیں فائدہ مند ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس کرتا جس منافق عبداللہ ابن ابی کو پہنایا تھا کم از کم اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا۔ یہ والے جتنے بھی تبرکات صرف قابل احترام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔